آج دنیا میں لیڈر بہت ہیں، سیاستدان بھی، مشہور لوگ بھی اور سوشل میڈیا پر انفلوئنس رکھنے والے لوگ بھی۔ لیکن ایک سوال آج بھی باقی ہے کہ حقیقی رہنما، حقیقی لیڈر آخر ہوتا کون ہے؟ یارو، کیا حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، یا حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس شہرت ہو، یا پھر وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے دل بدلنا جانتا ہو؟ یارو، قرآن کا ریفرنس ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ بے شک اللہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقدار تک پہنچاؤ۔ یارو، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قیادت طاقت کا نام نہیں، بلکہ اصل قیادت امانت کا نام ہے، جس کا حساب بھی ہے۔ آج بہت سارے لوگ لیڈرشپ چاہتے ہیں لیکن ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں اور اپنے گھروں میں اپنی سربراہی کو اون کرنا چاہتے ہیں لیکن اکاؤنٹبلٹی کو قبول نہیں کرتے۔ یارو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طاقت رکھنے والے لوگ قیادت کے اہل بن جاتے ہیں، لیکن کردار کے مالک اور اخلاق کی خوبصورتی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قیادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بیسیکلی اسلام نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ جو کسی گھر کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا، کسی قبیلے کا سربراہ ہے، تو وہ بظاہر سربراہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اسے قیادت کی اتھارٹی سونپی ہے۔ اگر وہ شوہر ہے تو قیادت کی اتھارٹی ہے، اگر وہ باپ ہے تو قیادت کی اتھارٹی ہے، اگر وہ بڑا بھائی ہے تو پھر بھی قیادت کی اتھارٹی ہے، اگر وہ کسی قبیلے کا سربراہ ہے، کسی شہر کا سربراہ ہے، تو بھی اس کے پاس وہ اتھارٹی موجود ہے۔ تو پھر اسلام نے اس اتھارٹی کو اون کرنے کا ذریعہ بھی بتایا ہے کہ آپ ان اتھارٹی کی ذمہ داری کو اون کرنا سیکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسلامی تاریخ میں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی دور خلافت میں، جب آپ دور خلافت پر فائز ہوئے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں، یارو یہ ہے اصل قیادت کا معیار، آپ رات کے آخری حصے میں لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، مختلف خیموں کا گشت کیا کرتے تھے۔ تو اسی دوران ایک خیمے سے بچوں کی رونے کی آوازیں آئیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بیت المال کی طرف پہنچے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یارو، یہ ہے اصل قیادت کا معیار، یہ ہے اصل قیادت کی نشانی۔ کردار، اخلاق واضح طور پر نظر آنا چاہیے لیڈرشپ کی کوالٹی میں، پھر مزہ آتا ہے۔ آپ نے راشن اٹھایا اپنے کندھے پر، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، اپنے کندھے پر رکھا، اسی خیمے کی طرف چل دیا۔ لوگ کہتے رہے کہ ہم اٹھا لیتے ہیں، تو آپ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ امیر المؤمنین نے یہ جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے یہ جواب دیا یارو کہ اگر آج میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا پایا تو قیامت کے دن بھی نہیں اٹھا پاؤں گا۔ اگر تم لوگ میرا بوجھ اس دنیا میں اٹھانا چاہتے ہو تو کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یارو، یہ معیار ہونا چاہیے اسلامی قیادت میں، یہ معیار گھر میں بھی نظر آنا چاہیے، میاں بیوی کے رشتے میں بھی نظر آنا چاہیے، بڑوں کے رشتے میں بھی نظر آنا چاہیے، اور معاشرے کے ہر بندے میں یہ کردار نظر آنا چاہیے۔ ماڈرن لیڈرشپ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ کسی بھی لیڈرشپ میں 3 کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر انٹیگریٹی، کردار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ایمپٹی، احساس کا ہونا بہت ضروری ہے، لوگوں کا احساس، لوگوں کا درد بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر رسپانسبلٹیز، ذمہ داری کو اون کرنے والا ہو، قبول کرنے والا ہو۔ تو یارو، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں کوالٹیز اسلام نے، قرآن و حدیث نے پہلے سے بتا دی۔ اگر لیڈرشپ میں کریکٹر موجود نہیں ہے، کردار نظر نہیں آ رہا، تو وہ معاشرے کی لیڈرشپ ہو، کسی ادارے کی لیڈرشپ ہو یا کسی گھر کی لیڈرشپ ہو، وہ اگر قیادت کی صورت میں ہے تو وہ ظلم بن جاتی ہے۔ آپ کو نظر آتا ہوگا کسی گھر میں، کسی معاشرے میں، اگر کسی لیڈرشپ میں، وہ کسی بھی جگہ پہ ہے، گھر میں ہے، گھر کے باہر ہے، گلی میں ہے یا کسی شہر میں ہے، اگر کسی لیڈرشپ میں کیریکٹر موجود نہیں ہے، کردار نظر نہیں آ رہا، تو وہ قیادت، وہ لیڈرشپ ظلم بن جاتی ہے۔
اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو ایسا رہنما، ایسا پیشوا بنایا جو لوگوں کو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یارو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حقیقی لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو لوگوں کو راستہ دکھائے۔ اب باپ اپنی اولاد کو صحیح راستہ دکھائے گا نا، تو اس لیے وہ حقیقی لیڈر ہے۔ ماں اپنے بچوں کو صحیح پرورش کے طور پر صحیح گائیڈ کرتی ہے، وہ بھی حقیقی لیڈر ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کرتا ہے، وہ بھی حقیقی لیڈر ہے۔ اب اسی طرح کسی قبیلے کا سربراہ بھی ہوتا ہے، وہ اپنے قبیلے کی دیکھ بھال کرتا ہے، سوچ بچار کے طور پر فیصلے کرتا ہے، تو وہ بھی تو حقیقی لیڈر ہے نا۔ لیکن ان سب میں اگر قرآنی احکامات یعنی کہ کریکٹر اور کردار موجود نہیں ہے، کردار اور ذمہ داری کا احساس ان لوگوں میں موجود نہیں ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ جو لیڈرشپ ہے وہ ظلم بن جاتی ہے۔ اور لیڈرشپ کو کردار کے طور پر دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ شریف بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی قوم کا، کسی قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ دراصل ان کا خادم ہوتا ہے۔ اب اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ سردار سے مراد اگر کسی گھر کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے یا کسی گروپ کا سربراہ ہے، تو وہ دراصل اس ذمہ داری کو قبول کرے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے۔ تو بیسیکلی قرآن اور حدیث کا حوالہ یہی ہے کہ جو بھی جہاں بھی جس بھی ادارے میں، جس بھی قبیلے میں سربراہ ہے، جس بھی گھر میں سربراہ ہے، وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی پرواہ کرنا۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، اصل لیڈرشپ ٹائٹل سے نہیں آتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک باپ ہیں تو آپ گھر میں ایک سربراہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ماں ہیں تو آپ گھر میں ایک سربراہ ہیں، تو یہ تو صرف جسٹ اے ٹائٹل۔ آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ آپ انصاف کتنا کر سکتے ہیں۔ یارو ایک بار میں پھر کہتا ہوں کہ اصل لیڈرشپ ٹائٹل سے شو نہیں ہوتی، اصل جو لیڈرشپ ہے وہ دل سے آتی ہے۔ جب انسان انصاف کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے حقوق پورے کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے اعتماد پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ باپ ہیں، بھائی ہیں، کسی ادارے کے مالک ہیں، کسی رول میں آپ کا کردار ہے، گھر سے لے کر باہر تک، گھر سے لے کر معاشرے تک، تو اگر آپ انصاف کے ساتھ، کردار کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے حقوق پورے کر رہے ہیں تو پھر آپ اچھے لیڈر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ ایز اے رول ماڈل لے سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے ایک عظیم لیڈر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل قیادت تھی وہ طاقت کے طور پر نہیں تھی، بلکہ رحمت اور اخلاق کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اور اس کی گواہی قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے ہمیں اپنے عمل سے یہ شو کروا دیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھیں گے ایز اے رول ماڈل، تو ان کی جو اصل قیادت تھی وہ طاقت کے بیس پر نہیں، بلکہ ان کی لیڈرشپ رحمت اور اخلاق کے طور پر نظر آتی ہے۔ اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر میں ہو یا معاشرے میں۔ اکثر سوچتے ہیں کہ لیڈرشپ طاقت اور اتھارٹی کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یارو کہ لیڈرشپ طاقت اور اتھارٹی کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی لیڈرشپ کسی قیادت اور کسی رسپانسبلٹی کو شو آف کرنے کا نام ہے، بلکہ اصل لیڈرشپ کسی دوسرے کے بوجھ کو، کسی دوسرے کے درد کو اپنا غم اور اپنا بوجھ سمجھنے کا نام ہے۔ اگر آپ بھی حقیقی لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بن سکتے ہیں۔ آپ کسی گھر کے اچھے لیڈر بن سکتے ہیں، اچھے سربراہ بن سکتے ہیں، آپ کسی رشتے کے اچھے سربراہ بن سکتے ہیں، آپ کسی معاشرے کے اچھے سربراہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو 5 چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر اپنے کردار کو واضح کریں۔ آپ کا کردار، اخلاق اور آپ کا حسن سلوک لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کے کردار سے نظر آنا چاہیے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دوسرا جو اصول ہے وہ ہے لوگوں کو سننا سیکھیں۔ اچھا لیڈر اور اچھا سربراہ ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کی باتوں کو سننا سیکھ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنی طاقت کو خدمت کے جذبے میں پیدا کریں۔ آپ کے پاس جو طاقت ہے، گھر میں سربراہ ہیں، باہر ہیں، معاشرے میں ہیں، اس طاقت کو خدمت میں بدل دیں۔ پھر دیکھیں آپ حقیقی لیڈر اور حقیقی سربراہ کیسے بنتے ہیں، گھر سے بھی باہر سے بھی۔
اور چوتھے نمبر پر آپ جو بھی فیصلہ کریں، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ گھر کے کسی بندے کا ہو، کسی فرد کا ہو، یا معاشرے میں آپ کو فیصلہ کرنے کے اہل ہیں، تو اس میں انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ بیسیکلی یہ وہ اصول ہیں جو آپ کو حقیقی لیڈر کی شناخت کے طور پر سامنے لائیں گے۔ اور جب آپ حقیقی لیڈر بن جائیں گے تو پھر آپ کو پانچویں اصول پہ عمل کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، کوئی فیصلہ کریں، کوئی کردار کو شو کریں، کوئی بات کریں، گھر میں ہو یا باہر ہو، یارو یہ میں آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ جب بھی آپ اپنی زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنے لگیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر اسی فیصلے میں، اسی جگہ پر، اسی معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو وہ کیا فیصلہ کرتے؟ پھر یارو آپ کا کردار بھی شو ہو جائے گا،